السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم، دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غمگسار، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرے، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس پروردگار عالم نے اپنی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگوں کو آج یہاں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ ذکر کے حوالے سے سجائی گئی اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے پہلے آپ لوگوں نے خطابات بھی سنے اور نعت و منقبت کے اشعار بھی سماعت کیے۔ تقریریں تو ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ بیٹھ کر کچھ باتیں کریں اور ان باتوں کو اپنے دل میں اتاریں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو۔ چلچلاتی دھوپ اور اس میں ہماری اور آپ کی یہاں پر حاضری، دعا کرے خدا کی بارگاہ میں کہ آج اس دنیا کی گرمی میں تو ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اللہ اس بیٹھنے کے صدقے آخرت کی گرمی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ سوچیں کہ جب دنیا کی گرمی ایسی ہے تو قبر کی گرمی کیسی ہوگی؟ جب دنیا کی گرمی ایسی ہے تو جہنم کی گرمی کیسی ہوگی؟ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی حفاظت فرمائے اور بالخصوص اس محفل کا صدقہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ یاد رکھیے گا دوستو، ایک انسان جس کا انتقال ہو گیا، اگر اس کو کوئی چیز فائدہ پہنچانے والی ہے تو اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کے علاوہ آپ اس کی موت سے لے کر کے اپنی موت تک خوب روئیں، بال نوچیں، سینہ پیٹیں، چیخو پکار کریں، کھائیں پیئیں، موج مستی کریں۔ ان ساری چیزوں سے مرنے والے کو نہ کل فائدہ ملا تھا، نہ آج فائدہ مل رہا ہے اور نہ قیامت تک فائدہ ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے ان ساری چیزوں کے بجائے قرآن کی تلاوت کی، مدینے والے پر درود پڑھا، کلمہ شریف کا ورد کیا، تسبیحات کی تلاوت کی، اور ان ساری چیزوں کا ثواب مرنے والے کی روح کو ہم نے پیش کر دیا، ایک نہیں سینکڑوں روایتیں گواہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ نے لوگوں کی قبروں سے عذاب کو دور فرما کر کے انہیں جنت کا پروانہ عطا فرمایا۔ ایک انتقال کر جانے والے کو اگر سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے ایصال ثواب ہے۔
بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ اور وہ ماں باپ جو اپنے پیچھے ایسی اولادیں چھوڑ کر کے جاتے ہیں کہ وہ اولادیں ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی انہیں یاد کرتی ہیں۔ اس لیے کہ اس وقت دنیا کا جو حال یا دنیا کا جو سسٹم ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب تک باپ زندہ رہے اس وقت تک تو ہر کوئی کہتا ہے کہ باپ میرا ہے، ماں زندہ رہے تب تک تو ہر کوئی کہتا ہے کہ ماں میری ہے، بھائی زندہ رہے تب تک تو ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی میرا ہے۔ کہنا بھی پڑے گا اس لیے کہ باپ کے جیتے جی اگر باپ کو اپنا نہ کہا جائے تو پھر جائیداد کے کاغذات کسی اور کے نام کر دیے جائیں گے۔ اگر ماں کو اپنا نہ کہا جائے تو ماں کے زیورات کسی اور بیٹی کو دے دیے جائیں گے۔ تو جیتے جی تو ہر کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ باپ میرا ہے، ماں میری ہے، مگر قسم خدا کی وہ تو ان کے انتقال کے بعد پتا چلتا ہے کہ باپ کس کا تھا اور ماں کس کی تھی۔ کیفیت یہ ہے دنیا کو دکھانے کے لیے 10 دن 20 دن 40 دن تک تو ہر کوئی قبر پر بھی جاتا ہے، پھول بھی ڈالتا ہے اور فاتحہ بھی پڑھتا ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے لوگ اپنے انتقال کر جانے والوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر تو حال یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ پورا سال گزر جاتا ہے لیکن نہ کبھی ماں یاد آتی ہے نہ کبھی باپ یاد آتا ہے۔ پھر کسی دن شب برات یا شب قدر میں جب لوگ مسجد میں عبادت کر رہے تھے اور اچانک یاد آ گئی کہ یار آج شب قدر کی رات ہے، آج شب برات کی رات ہے، چلو ماں باپ کی قبر پر چل کر کے فاتحہ پڑھ لے۔ اس دن کسی نے فاتحہ پڑھ لی تو پڑھ لی، یا پھر نماز عید یا نماز بقرعید جب عیدگاہ سے ادا کر کے لوگ آ رہے تھے تو سوچا چلو راستے میں قبرستان پڑتا ہے، ماں کی قبر پر حاضری لگا دیتے ہیں، باپ کی قبر پر حاضری لگا دیتے ہیں۔ پھر اس دن اگر کسی نے حاضری لگا دی تو لگا دی، ورنہ اس وقت لوگوں کی کنڈیشن یہ ہے آپ کسی سے پوچھو جناب بات کیا ہے، پہلے تو آپ ملاقات ہم سے کیا کرتے تھے ہفتے دو ہفتے کے اندر، مگر اب کیا ہو گیا مہینہ گزر جاتا ہے مگر ملنے ہی نہیں آتے ہیں۔ تو جواب یہ ملے گا کیا بتائیں جناب، دنیا کے کاموں میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ میں سوچنے لگا یا اللہ جس قوم کے پاس زندوں کے لیے ٹائم نہیں ہے اس قوم کے پاس مر جانے والوں کے لیے ٹائم کہاں آئے گا۔ تو اس لیے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ماں باپ جو اپنے پیچھے ایسی اولادیں چھوڑ کر کے جاتے ہیں کہ جب تک ماں باپ زندہ رہے انہوں نے ماں باپ کی خدمت کی، آج ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ان کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ ضرورت اگر انتقال کر جانے والے کو کسی کی ہوتی ہے تو اسے ایصال ثواب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے میرا پہلا پیغام یہ ہے آپ لوگوں کو، جب بھی آپ کسی کے یہاں موت کی محفل میں جائیں، کس محفل میں، تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے مرنے والے کا جتنا فائدہ ہو جائے ہم اتنا فائدہ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے گھر سے روانہ ہوئے کسی کے گھر پر آنے کے لیے کہ چلو یار وہاں پر فاتحہ ہے، تو اب آپ یہ سسٹم شروع کریں، وہاں سے روانہ ہوئے تو اس کے گھر تک پہنچنے کے لیے پورا راستہ حضور پر درود پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں۔ آپ وہاں پہنچنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ خیر قرآن تو لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا مگر یار سورہ اخلاص تو ہر کسی کو آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورہ اخلاص تو ہر کسی کو آتی ہے، آپ زیادہ کچھ نہ کر سکتے ہیں تو کم سے کم جس کے گھر پر آپ پہنچے ہیں فاتحہ کی محفل میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں، کوئی آدھا پون گھنٹہ نہیں لگے گا۔ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ٹھیک ٹھاک انداز میں سورہ اخلاص کی تلاوت
کرے تو 1 منٹ کے اندر 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت آرام سے ہو سکتی ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، کاغذ میں لکھوایا یا نہ لکھوایا کوئی بات نہیں، آپ اس کے گھر پر جب فاتحہ دی جائے، جب دعا کی جائے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرے، مولا میں نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو عطا فرما۔ روایتوں میں آتا ہے آپ نے پڑھا دل سے 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، مگر اللہ اس مرنے والے کو ثواب قرآن کا عطا فرمائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں 303 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گئی، فاتحہ کے اندر آئے 100 لوگ، فاتحہ میں آئے 200 لوگ، ہر آنے والے نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی، تو اس انتقال کر جانے والے کے لیے زیادہ نہیں تو کم سے کم 150-200 قرآن کے ثواب کا انتظام ہو گیا۔ اس سے بہتر بھلا اشارے ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے پہلی کوشش اپنی یہ رکھے، جس کسی کے یہاں موت کی محفل میں جاوے تو آپ کوشش یہ رکھے کہ اپنی ذات سے جتنا اس کا فائدہ ہو کرے، مگر معاف کرے ہم نے موت کے گھروں پر بھی دیکھا کہ لوگ اس کا فائدہ نہیں سوچتے، اپنا سوچتے۔ ہر 5 منٹ میں بیڑی لاؤ، ہر 5 منٹ میں سگریٹ لاؤ، ہر 5 منٹ میں پوڑی لاؤ، ہر 5 منٹ میں چائے لاؤ، تو آپ یہی کرنے آئے ہو کیا کسی کے یہاں؟ بیڑی سگریٹ پوڑی آپ نے کھائی پی، چائے پی، اس سے مرنے والے کا کیا فائدہ؟ وہ تو آپ کو فائدہ پہنچانا، بیڑی آپ نے بھی فائدہ آپ کو ملا، سگریٹ آپ نے بھی گرمی آپ کے بدن کو ملی، تمباکو آپ نے کھایا آپ کو اچھا لگا، اس مرنے والے کا کیا فائدہ؟ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے لوگ وہاں پر جا کر کے بیٹھتے جن کے یہاں انتقال ہوا اور کچھ نہیں کیا 1.5 گھنٹے میں سوائے بیڑی پینے کے، سوائے تمباکو کھانے کے، سوائے سگریٹ پینے کے، سوائے چائے پینے کے، تو آپ کے جانے سے اس مرنے والے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا بھائی۔ آپ کوشش یہ کریں کہ میں اپنا فائدہ وہاں نہیں کرنے کے لیے گیا، میں تو اس انتقال کر جانے والے کا فائدہ کرنے کے لیے گیا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، اسی طریقے سے انتقال کر جانے والے کو پتہ نہیں کس کی سبحان اللہ کافی ہو جاوے۔ 100 لوگ فاتحہ میں آئے، کس کا پڑھنا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاوے اور اسی کے صدقے میں مولا اس انتقال کر جانے والے کی مغفرت فرما دے۔ اس لیے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر کوئی ایسا رہتا ہے کہ جس کی برکت سے انتقال کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انتقال کر جانے والا وہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ اس کے صدقے میں جنازہ پڑھنے والے ساروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ پہلی کوشش کریں اپنی ذات سے جتنا زیادہ ہو مرنے والے کا فائدہ کریں، ٹھیک؟ دوسری چیز دیکھو، جب بھی ہم کسی کے یہاں موت کی محفل میں جاوے، موت کے گھر پر جاوے، تو وہاں بیٹھ کر کے ہم اپنی موت کو یاد کریں۔ کس کو یاد کریں؟ اپنی موت۔ آج ہم یہاں بیٹھے، سوچو جناب مرحوم محمد عالم صاحب کا انتقال ہو گیا، ہمیں نے تو ان کو غسل دیا، ہمیں نے تو کفن میں لپیٹا، ہمیں نے تو کاندھوں پر اٹھایا، اور ہمیں نے زمین میں گڑھا کھود کر 2 گز زمین قبر میں انہیں اتار دیا۔ سوچے بندہ جس طرح آج میں نے غسل دیا ہے کل کوئی مجھے غسل دیا، آج میں نے انہیں کفن پہنایا کل کوئی مجھے کفن پہنائے گا، آج میں نے انہیں قبر میں اتارا کل کوئی مجھے قبر میں اتارے گا۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ جنازہ آگے آگے رہبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی، بتاتا ہے انہیں منزل جو رستہ بھول بیٹھے ہیں۔ جب کسی کا جنازہ چلتا ہے نا تو خاموشی خاموشی کے اندر وہ جنازہ کہہ رہا ہوتا ہے، میرے پیچھے آنے والوں سنبھل کر رہنا، سنبھل کر رہنا، آج مجھے لے کر کے جا رہے ہو کل کوئی تمہیں لے کر کے آئے گا، آج میرے لیے قبر تیار کی تم نے کل کوئی تمہارے لیے قبر تیار کرے گا۔
آج تم نے میرے لیے بازار سے کفن خریدا، کل کوئی تمہارے لیے بازار خریدے گا، بازار سے کفن خریدے گا۔ ہر اٹھنے والا جنازہ لوگوں کے لیے نصیحت ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس جنازے سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ سیدنا سرکار عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں ایک شخص گیا اور جا کر کے کہنے لگا حضرت مجھے نصیحت کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیرا باپ زندہ ہے یا انتقال کر گیا؟ اس نے کہا حضرت میرے باپ کا تو انتقال ہو گیا۔ سیدنا سرکار عمر بن عبدالعزیز اس آنے والے سے کہتے ہیں نکل یہاں سے، مستی کرنے کے لیے آیا ہے میرے پاس، مزہ لینے کے لیے آیا ہے میرے پاس۔ ارے جس بندے کو اس کے باپ کی موت نصیحت نہ دے سکی، اسے عمر بن عبدالعزیز کی باپ کیا نصیحت دے گی؟ ایک بیٹے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے باپ کا اٹھنے والا جنازہ، اس سے بڑی نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بیٹے کے سامنے اس کی آنکھوں کے سامنے اٹھنے والا ماں کا جنازہ، اس سے بڑی نصیحت بھلا اس کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی نے اپنے کاندھے پر بھائی کا جنازہ اٹھایا، اس سے بڑی نصیحت بھلا بندے کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ ہر اٹھنے والا جنازہ اپنے پیچھے ایک بہت بڑا پیغام چھوڑ کر کے جاتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی اس جنازے سے پیغام حاصل کرنے والا ہو۔ مگر ہائے افسوس، دلوں پر دنیا اس قدر غالب آ گئی اور گناہ کرتے کرتے دل اتنے سیاہ ہو گئے کہ اب تو دوسروں کے جنازوں پر بھی لوگوں کو اپنی موت یاد نہیں آتی۔ سچ بتانا دوستوں، میں اپنے بارے میں سوچوں، آپ اپنے بارے میں سوچو۔ سنیچر سے لے کر کے آج جمعرات کیا ہے، پورا ہفتہ گزرنے کو آیا۔ سچ بتانا ہر بندہ سوچے بس دل ہی دل میں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس ہفتے کے اندر اپنی موت کو یاد کیا؟ ہم میں سے کتنے ہیں جن کو اپنی قبر یاد آئی؟ پورا ہفتہ گزر جاتا ہے مگر موت یاد نہیں آتا، پورا مہینہ گزر جاتا ہے مگر قبر یاد نہیں آتی۔ کئی ایسے بھی دیکھے گئے جو قبرستان پہنچنے کے بعد بھی مستی کرتے ہیں، وہاں پر بھی دنیا کی بات، ٹھٹا بازی، ہنسی مذاق، جبکہ قبرستان تو اس جگہ کا نام ہے دوست جہاں پر اچھے اچھوں کے پیتے پانی ہو جاتے ہیں۔ قبرستان اسے کہتے ہیں جہاں پر اچھے اچھوں کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ قبرستان اسے کہتے ہیں جہاں پر اچھے اچھوں کا دبدبہ ختم ہو جاتا ہے۔ قبرستان اسے کہتے ہیں جہاں پر اچھے اچھوں کا نام مٹ جاتا ہے۔ قبرستان اسے کہتے ہیں جہاں پر اچھے اچھوں کی بولیاں خاموش ہو جاتی ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد بھی لوگوں کو قبر یاد نہیں آئی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سنے مدینے والے کا فرمان، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک، اور اگر توبہ نہیں کرتا بلکہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے دل پر وہ لگا ہوا کالا نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس بندے کا پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ اب بھی اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے اس کالے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اس کے دل کو پلٹ دیا جاتا ہے۔ اب اس دل کے اوپر نہ کسی مقرر کی تقریر اثر کرتی ہے، نہ کسی وائز کا واز اثر کرتا ہے، نہ کسی ناصح کی نصیحت اثر کرتی ہے، اور تقریر واز نصیحت کو چھوڑے اس دل کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اس دل پر پھر اٹھنے والے جنازے بھی اثر نہیں کرتے۔ آج گناہوں کی کثرت معاشرے کے اندر اس قدر زیادہ ہوئی کہ اللہ اکبر دل اتنے کالے ہو گئے، دل اتنے سیاہ ہو گئے کہ اب ان دلوں پر کوئی بات اثر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، ایک بندے نے دوپہر کے 1:30 بجے ایک بندے کو قبر میں اتارا اور ظہر کی نماز چھوڑ دی، رات کو 3 بجے بندے کو قبر میں دفنا کر گیا اور اس نے فجر کی نماز چھوڑ دی، شام کو 4 بجے میت کو قبر میں دفنایا اور عصر کی نماز چھوڑ دی۔ یار کم سے کم اس اٹھنے والے جنازے کو تو اتنا اس کے دل پر اثر کرنا چاہیے تھا کہ زیادہ نہیں کم سے کم اس دن
دن کی 5 نمازیں تو وہ پڑھتا، کم سے کم اس دن کی 5 نمازیں تو پڑھتا، مگر دل اتنے کالے ہو گئے کہ ادھر عصر کی اذان ہو رہی ہے اور میت دفنا رہا اور ادھر عصر چھوڑ رہا، مغرب کے وقت میت دفنا رہا ہے، مغرب کی نماز چھوڑ دی، رات کے 3 بجے 4 بجے میت دفنا کر کے آئے اور فجر نہیں پڑی۔ یہ ہمارے دلوں کی کیفیت۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام دل کالے ہو جائے صاف کیسے کرے؟ کیا پوچھا؟ پھر صاف کیسے کرے؟ سننا غور سے سننا، ارشاد فرمائے 2 کام کرنے لگ جاؤ میلے دل صاف ہو جائے۔ پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ 2 کام کون سے؟ ارشاد فرمائے نمبر 1 کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو۔ کیا کرو؟ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو، اور دوسرا کام کثرت کے ساتھ اپنی موت کو یاد کرو۔ ان 2 کاموں کی برکت سے بندے کا میلہ دل صاف ہو جائے گا۔ مگر آج موت کہاں یاد آتی ہے؟ آج قبر یاد کہاں آتی ہے؟ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں پھر آپ کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا، سننا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا۔ صحابہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 کو بھول جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام کن 5 سے محبت کریں گے اور کن 5 کو بھول جائیں گے؟ جواب سنو، ارشاد فرمایا نمبر 1 دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ آج کس محفل میں آخرت کی بات ہو رہی ہے؟ آج کس مجمع کے اندر قبر کا ذکر ہو رہا ہے؟ کون پل صراط کو یاد کر رہا ہے؟ کون میدان محشر کو یاد؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ انتقال کے بعد یہ ایصال ثواب کی محفلیں ہونے لگی تو یہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر کے آخرت کو یاد کر لیا جاتا ہے، ورنہ آپ سوچیں کہ کس محفل میں قبر اور آخرت کو یاد کرتے ہیں؟ صبح سے شام ہو جائے، شام سے صبح ہو جائے، ہر وقت دنیا کی بات، ہر وقت دنیا کا تذکرہ، ہر وقت دنیا کی فکر، مگر آخرت کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حال یہ ہوگا امت کا مال سے محبت کریں گے، مال سے، مگر حساب کو بھول جائیں گے۔ یہ تو سب کو فکر لگی ہوگی کہ مال آنا چاہیے، مگر یہ کسی کو فکر نہیں ہوگی کہ اس مال کا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب بھی، بس یہ فکر ہے مال آؤ، جھوٹ بول کر کے آئے تو بھی آؤ، سود بیاج کے ذریعے آئے تو بھی آؤ، کسی کو دھوکہ دے کر کے آئے تو بھی آؤ، بس اس فکر میں لوگ لگے ہوئے ہیں مال آنا چاہیے، جائز طریقے سے آئے تو بھی آنے دو، ناجائز طریقے سے آئے تو بھی آنے دو، مگر یہ بھول گئے لوگ کہ اس مال کا قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں حساب بھی دینا ہے۔ آپ پوچھیں ان علماء سے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تک قیامت کے دن بندہ خدا کی بارگاہ میں 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے وہ اپنا قدم ہلا نہ سکے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ ارشاد فرمایا ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ ہوگا بندے بتا تو نے مال کمایا کہاں سے، اور دوسرا سوال یہ ہوگا بتا تو نے کمایا ہوا مال خرچ کہاں پر کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس بندے نے سود اور بیاج پر پیسہ کمایا ہو اور اس بندے نے اس سود اور بیاج کے ذریعے لیے ہوئے پیسے کو بچے کی شادی کے موقع پر پٹاخے اور ڈی جے پر اڑا دیا ہو، وہ خدا کی بارگاہ میں اس مال کا کیا حساب دے گا؟ یہ کیفیت اس لیے ہونے لگی کہ مال سے تو محبت ہے مگر حساب کو بھول گئے لوگ۔ یاد رکھے یاد خدا کی بارگاہ میں اس مال کا حساب بھی دینا حساب۔ جب تک یہ تصور تھا نا، یہ تصور کہ مال کا حساب بھی دینا ہے، اللہ اکبر، توجہ ہے آپ کی، سننا اور سے سننا، کلیجہ تڑپ جائے گا،
کروڑوں حنفیوں کے امام، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم ابو حنیفہ، نام جن کا سرکار نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، بہت بڑا نام امام اعظم ابو حنیفہ کا، مگر کیسا تصور تھا آخرت کا، اللہ اکبر۔ آپ کے مبارک زمانے میں ایک بکری چوری ہو گئی، کیا چوری ہو گئی؟ تو جس کی چوری ہوئی تھی وہ آیا حضرت کے پاس اور کہنے لگا حضرت بکری چوری ہو گئی، ذرا دعا کر دیں۔ اس آنے والے کو امام اعظم نے تسلی دی اور گھر بھیجا، اور آپ نے جو بکریوں کا جانکار تھا، ماہر تھا، اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد کا پتا ایک بکری زیادہ سے زیادہ کتنے سال زندہ رہ سکتی ہے؟ اس نے بتایا حضرت زیادہ سے زیادہ 7 سال۔ کتنے سال؟ توجہ ہے آپ کی؟ اب سنیں، ان 7 سالوں میں امام اعظم ابو حنیفہ نے گوشت کھانا ہی بند کر دیا، نہیں کھایا گوشت۔ تو مریدوں نے کہا سرکار وہ دعا کروانے آیا تھا، آپ نے 7 سال تک گوشت کھانا ہی بند کر دیا۔ ارشاد فرماتے ہیں پتہ نہیں چوری کرنے والا کب اس کی بکری کو لا کر کے کسائی کے پاس بیچ دے، اور کسائی اس بکری کو ذبح کرے، اور اس دن اس بکری کا گوشت میرے گھر پر آ جاوے اور میں کھا لوں تو اس کا اثر میری زندگی پر کیا پڑے گا؟ اس لیے میں نے 7 سالوں تک گوشت کھانا بند کر دیا۔ میں سوچنے لگا یا اللہ، جن کے پیشوا اور مقتداؤں کی یہ شان رہی کہ بکری چوری ہو جاوے تو اس خیال سے کہ کہیں اس کا گوشت میرے گھر میں نہ آ جاوے، گوشت کھانا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج انہی کے ماننے والوں کا حال یہ ہوا، لوگ جانتے ہیں یہ لایا ہوا سارا کا سارا ہی حرام کا ہے، اوپر سے نیچے تک سارا ہی حرام کا ہے، مگر پھر بھی لوگ پیٹوں میں اتارتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال سے تو محبت ہے مگر حساب کو بھول گئے۔ یاد رکھیں، یاد ہمیں خدا کی بارگاہ میں مال کا حساب ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ جو اللہ نے مال دیا ہے نا، مال دوست، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولیں، اللہ کی نعمت ہے۔ نعمت اس لیے نہیں ہے کہ تو اس نعمت کا غلط استعمال کر، نعمت اس لیے نہیں ہے کہ تو نعمت کا مس یوز کر، اس لیے کہ جو قوم اللہ کی نعمت کا غلط استعمال کرتی ہے، ناقدری کرتی ہے نعمت کی، میرا اللہ اس قوم سے وہ نعمت لے لیتا ہے، اور جب نعمت چلی جاتی ہے پھر سر پٹک پٹک کر کے قوم مر جاوے مگر وہ نعمت اسے ملتی ہے۔ آج جس علاقے میں آپ چلے جاؤ مسلمان پریشان، کیا بتائیں حضرت، پہلے کاروبار بہت اچھے تھے، ارے فلاں چیز کا ہمارے یہاں بزنس ہوتا تھا، فلاں چیز کا کاروبار ہوتا تھا، سب ختم ہو گیا۔ ایسے ہی ختم نہیں ہوا دوست، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا جب غلط استعمال ہوتا ہے تو پھر نتیجے ہی آتے ہیں۔ اس لیے کہ سب جھوٹے ہو سکتے ہیں، میرا رب کا کلام سچا ہے، مصطفیٰ جان رحمت سچے ہیں۔ رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میری نعمت پر میرا شکر ادا کرو گے میں نعمت بڑھا دوں گا، لیکن اگر ناشکری کی إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو پھر یاد رکھنا رب کا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ مال اللہ نے دیا تھا، اللہ کی بہت بڑی نعمت، مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں چھتر گڑھ کے پاس رہنے والوں کہ یہ مال اللہ نے اس لیے دیا کہ اس مال کے ذریعے تم معاذ اللہ بچے کی شادی پر ناچ کود کرے؟ کیا مال اللہ نے اس لیے دیا کہ اس مال کے ذریعے تم ڈی جے بجائے؟ کہ یہ مال اللہ نے اس لیے دیا کہ اس مال سے تم ناجائز کام کرے معاذ اللہ؟ مجھے ادھر کے حالات پتہ نہیں، میں تو پورے راجستھان کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے بات کروں۔ کیفیت یہ ہے، کیفیت لوگوں کی لاکھوں روپیہ شادیوں پر لوگوں کا جو خرچ ہوتا ہے وہ ایسی جگہ پر خرچ ہوتا ہے جس کا شادی سے کوئی تعلق نہیں۔
آپ مجھے بتاؤ، آپ نے جو ڈی جے باجے ناچ کود پر پیسہ ہزاروں خرچ کیا، اس کا اس نکاح سے کیا تعلق؟ اور کتنی شرم کی بات، کتنی شرم کی بات، اسپیکر میں گانا بجتا ہے، اسٹیج پر قوم کی بیٹی ناچتی ہے۔ اسپیکر میں گانا بجتا ہے، اسٹیج پر قوم کا جوان ناچتا ہے۔ اگر سینوں میں پتھر نہیں، گوشت کا لوتھڑا دل لے کر کے بیٹھے ہو تو سنو، سچ بتانا، کیا ہماری بہن، ہماری بیٹی کی یہی عزت رہ گئی کہ اسے اسٹیج پر نچوایا جائے؟ ہمارا یہی وقار رہ گیا کہ ہم اسٹیجوں پر ناچیں؟ کل تک لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ نیکیوں کے موقع تلاش کرتے تھے، آج لوگ گناہ کے لیے موقع تلاش کرتے ہیں۔ ہم سنتے تھے کل تک تو صرف شادی پر ناچ کود ہوتا ہے، اب تو بچے کا جنم دن ہے تو اس پر ناچ کود، جناب کی شادی کی سالگرہ آئی تو اس پر ناچ کود، اور گھر کے اندر کوئی خوشی کا موقع آیا تو اس پر ناچ کود۔ ایک جگہ بچی ہے، ایک جگہ جس کو جنازہ کہتے ہیں، جنازہ، ڈر لگتا ہے، ڈر کہ کہیں جس قوم کو ناچنے کودنے کا اتنا نشہ چڑھا ہو، کہیں ماں باپ کے جنازوں پر وہ قوم ناچنا کودنا شروع نہ کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت میں جب گانا عام ہو جائے گا، گانا باجا، اس وقت میری امت کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج کتنا گانا باجا ہوں، آپ مجھے بتائیں وہ کون سا گھر ہے کہ جس گھر میں گانا باجا نہ، وہ کون سی دکان ہے کہ جس دکان میں گانا باجا نہ، وہ کون سی کار اور وہ کون سا رکشہ ہے کہ جس میں گانا باجا نہ ہو، اور وہ کون سا موبائل ہے کہ جس موبائل میں گانا باجا نہ ہو۔ اب تو مسجدوں میں گانے بجنے لگے، مسجدوں میں، اس لیے کہ جناب نے موبائل پر رنگ ٹون گانے کی لگا رکھی ہے۔ اب اچانک نماز میں کھڑے ہیں، صف کے بیچ میں فون آیا تو گانا مسجد میں بجنے لگا۔ اس لیے میں گزارش یہ کروں گا، اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کا غلط استعمال مت کرو۔ یہ ناچنا کودنا ڈھول ڈھمکا گانا باجا کام ہمارا نہیں ہے دوست، یہ جسم بیچنے والی عورتوں کا کام ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھو ایک روایت پڑھتا ہوں، کلیجے کو ٹھنڈک ملے گی۔ ہم تو ان ماں بہنوں کے ماننے والے ہیں، اللہ اکبر، بیٹوں کے جنازوں پر بھی جن کو خیال بیٹوں کا نہیں، مدینے والے کی شریعت کا۔ ایک خاتون ہے، خاتون جس کا جوان بیٹا میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ میدان جہاد میں گیا، قافلہ واپس پلٹا تو کسی نے خبر دی تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ سر سے لے کر کے پاؤں تک اس عورت نے اپنے آپ کو پردے میں کیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پوچھی۔ میرے نبی نے فرمایا صبر کر لے، اللہ نے تیرے بیٹے کو شہادت کا مرتبہ عطا کیا۔ اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی ماں کو یہ خبر دی گئی ہو کہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، بہت بڑی بات۔ مگر صحابہ کہتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا، اتنی بڑی خبر سننے کے بعد بھی وہ عورت پردے میں تھی۔ تو ہم میں سے کسی نے کہا یار اس کا بیٹا چلا گیا پھر بھی یہ پردے میں ہے، تو اس عورت نے پلٹ کر کے جواب دیا میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی آبرو تھوڑی کھوئی ہے، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی عزت تھوڑی کھوئی ہے، میں نے بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا تھوڑی کھوئی ہے۔ وہ کیسی عورتیں تھیں جنہیں بیٹوں کے جنازوں پر بھی خیال بیٹوں کا نہیں، اپنی عزت و آبرو کا، اور آج شادیوں پر خیال نہیں رہا اپنی عزت و آبرو کا۔ اس لیے عرض یہ کر رہا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ مال سے محبت کریں گے، حساب کو بھول جائیں گے۔ دیکھو دوستو، 50 روپیہ کمانا 50، مگر حلال کا کمانا، چٹنی روٹی کھانی پڑے کھا لینا دوست،
اس لیے کہ ہم تو ان لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ رہ کے فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے جنہوں نے اپنے منہ کا نوالا نکال کر کے بھوکوں کو کھلا دیا۔ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ اگر کسی دن فاقہ کرنا پڑے تو کر لینا، پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے تو باندھ لینا، اس لیے کہ پیٹ پر پتھر باندھنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، فاقہ کر لینا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، روزہ رکھنا پڑے تو رکھ لینا یہ بھی حضور کی سنت ہے، مگر حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں مت ڈالنا۔ حلال کا 50 کما کر کے لاؤ گے 50، اللہ برکتیں 5000 کی عطا فرمائے گا، اور اگر آپ نے حرام کا 50,000 بھی کما لیا تو برکت 50 کی بھی نہیں ہونی۔ اور یار آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ وہ ہے جس نے پوری زندگی حلال کمایا، حلال 100% حلال کمایا، سچ بول کر کے کمایا، دیانتداری کے ساتھ کمایا، پوری زندگی جس نے حلال کمایا 100% حلال، جب وہ مرتا ہے تو اپنی قبر میں کیا لے کے جاتا ہے؟ بھائی جس نے 100% حلال کمایا جب وہ انتقال کرتا ہے تو قبر میں کتنا روپے لے جاتا ہے؟ ارے بولو تو صحیح۔ 100% حلال کمانے والا کچھ تو لے جاتا ہوگا، کوئی 1,00,000 2,00,000 تو لے جاتا ہوگا، 100% حلال کمایا۔ اب آپ سوچو 100% حلال کمانے والا مرتا ہے تو کچھ نہیں لے کر کے جاتا، جس نے 100% حرام کمایا ہو وہ مرے گا تو قبر میں کیا لے کے جائے گا؟ اس لیے 50 روپیہ کماؤ مگر حلال کا کماؤ۔ اور یہاں پر حضور علیہ السلام کی مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے جس کو روایت کیا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، کہتی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہاری اور تمہارے مال، تمہارے اہل و عیال اور تمہارے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ جانے، اللہ کے بتائے سے اس کا رسول جانے، ہمیں پتہ نہیں، آپ ہی بتا دیں، سننا پڑے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہاری اور تمہارے مال، اہل و عیال، گھر والے اور تمہارے اعمال کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے 3 بھائی ہیں۔ کتنے بھائی؟ 3 بھائی۔ اس بندے کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنے ایک بھائی کو بلایا اور بلا کر کے کہا پتا میرا انتقال ہونے والا ہے، تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو اس بھائی نے کہا بھائی کیا کر سکتا ہوں، جب تک تیری جان میں جان ہے اس وقت تک میں تیرے ساتھ، ادھر تیری جان نکلی اپنا تیرا رشتہ ختم، میں تیرے لیے اتنا ہی کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں کر سکتا۔ دوسرے بھائی کو بلایا اور بلا کر کے کہا بتانا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو دوسرے نے کہا بھائی کیا کر سکتا ہوں تیرے لیے، اتنا کر سکتا ہوں جب تک تو زندہ ہے تیرے ساتھ ہوں، تیرا انتقال ہو جائے گا تجھے غسل دے دوں گا، کفن پہنا دوں گا، قبر تیار کر دوں گا تیرے لیے، قبر میں اتار بھی دوں گا، پاٹیے بھی لگا دوں گا، مٹی بھی ڈال دوں گا، اتنا ہی کر سکتا ہوں، پھر تو تیرے حوالے میں میرے حوالے۔ تیسرے بھائی کو بلا کر کے بتانا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا کیا کر سکتا ہوں، جب تک زندہ ہے تیرے ساتھ، انتقال کر جائے گا پھر بھی تیرے ساتھ ہوں، قبر میں پہنچے گا تو وہاں پر بھی ساتھ ہوں، قیامت کے دن اٹھے گا تو وہاں پر بھی ساتھ ہوں، پل صراط پر بھی ساتھ ہوں، میزان عمل پر بھی ساتھ ہوں، یہاں تک کہ جب تک تجھے جنت میں داخل نہ کروا دوں اس وقت تک تیرے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ بتاؤ ان تینوں بھائیوں میں بہتر کون سا؟ صحابہ عرض کرتے اللہ کے رسول بہتر تو وہی جو دنیا میں بھی ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، قیامت کے دن بھی ساتھ، پل صراط پر میزان عمل پر بھی ساتھ، جنت میں بھی ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو پہلا دوست تھا نا جس نے مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیا وہ مال ہے، مال کیا ہے؟ انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت مال سے ہوتی ہے، کس سے؟
ارے بولو تو صحیح، بات سچی ہے، بولو نا۔ بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے مال کے چکر میں، بیٹا باپ کو مارے، بیٹا باپ بیٹے کو مارے مال کے چکر میں، گہرے سے گہرا رشتہ ٹوٹ رہا ہے مال کے چکر میں، اپنا بیگانہ ہو گیا مال کے چکر میں، سارا جھگڑا ہی مال کا ہے، سب سے زیادہ محبت مال سے۔ مگر یاد رکھنا دوست، سب سے پہلے اگر بے وفائی بھی کوئی کرتا ہے بندے کے ساتھ تو اسے مال کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تیرا ساتھ چھوڑنے والا اگر کوئی ہے تو وہ مال ہے، مال۔ جان نکلی تیرا ساتھ چھوڑا، تیری جیب سے نکل کر کسی اور کی جیب میں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلا دوست مال ہے، جس نے جان نکلتے ساتھ چھوڑ دیا۔ دوسرا دوست جو قبر تک ساتھ جاتا ہے، کفن پہناتا ہے، غسل دیتا ہے، یہ اس کے گھر والے ہیں۔ کون ہے؟ یہ قبر تک ساتھ ہے، قبر تک۔ اور فرمایا تیسرا دوست جو قبر میں بھی جاتا ہے، قیامت میں بھی ساتھ رہتا ہے، وہ بندے کا نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، بندے کی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیح و تحلیل ہے۔ صحابہ بتاؤ دوستی کس سے کرنی چاہیے؟ تو صحابہ عرض کرتے اللہ کے رسول، دوستی تو اسی سے کرنی چاہیے جو بندے کا دنیا میں بھی ساتھ دے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی ساتھ دے۔ اس لیے گزارش یہ کرنا چاہوں گا، خدا را ہماری ذمہ داری بنتی ہے جہاں مال سے محبت ہے وہیں پر حساب کی بھی فکر کرے۔ تیسری چیز بڑی تیزی کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیسری چیز لوگوں کو گناہ سے تو محبت ہوگی، کس سے؟ گناہ سے، مگر توبہ کو بھول جائے گا۔ کس کو بھول جائے گا؟ آج تو کیفیت یہ ہے کہ قدم قدم پر گناہ۔ وہ کون سا گناہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں نہیں؟ شراب، زنا، چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑا، حسد، ماں باپ کی نافرمانی، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، وہ کون سا گناہ ہے کہ جو اس معاشرے میں؟ گناہ سے تو محبت ہے مگر توبہ کو بھول گیا بندہ۔ پورا ہفتہ گزر جاوے مگر اسے توبہ یاد نہیں۔ آپ دیکھو ہماری اور آپ کی حیثیت تو کیا ہے، سر سے لے کر کے پاؤں تک ہم اور آپ گناہوں میں ڈوبے، آنکھیں ہماری گندی، کان ہمارے گندے، ہاتھ ہمارے گندے، زبان ہماری گندی، دل دماغ ہمارے گندے، پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہے، پورا وجود۔ ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا مجرم ہوں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اس کریم نے پردہ ڈال رکھا ہے، ورنہ سچی بات یہ ہے دوست کہ نہ میں یہاں بیٹھنے کے قابل ہوں، نہ آپ یہاں بیٹھنے کے قابل ہیں۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے پردہ ڈال رکھا ہے، عزت سلامت ہے، آبرو بچی ہے، ورنہ ہم بہتر جانتے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم نے راتوں کی تنہائیوں میں کیا کیا۔ لوگوں کے سامنے تو ہر کوئی نیک، مگر تنہائیوں کا لوگوں کے حال کیا ہے بندہ خود اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ راتوں کی تنہائیوں میں موبائلوں کی اسکرینوں پر ہم نے کیا پاپ کیا ہم جانتے ہیں، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ دعا کرے خدا کی بارگاہ میں جب بھی نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے، نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا کرے مولا جس طرح تو نے دنیا میں پردہ ڈالا ہے آخرت میں بھی پردہ ڈالا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ سر سے پاؤں تک پورے گناہوں میں ڈوبے ہوئے پھر بھی توبہ نہیں کرتے، مگر آؤ سید المعصومین، صرف معصوم نہیں، سید المعصومین، معصوموں کے سردار حضور علیہ السلام ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔
کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ ایک دن میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں۔ تو جب حضور ایک دن میں 100 بار استغفار کرتے ہیں تو ہمیں کتنی بار استغفار کرنا چاہیے؟ مگر گناہوں سے تو محبت ہے مگر بندہ توبہ کو بھول گیا۔ چوتھی چیز میرے آقا فرماتے ہیں لوگ مخلوق سے محبت کریں گے مگر خالق کو بھول جائیں گے۔ اور پانچویں چیز بڑی بنیادی چیز سننا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگ محلوں سے محبت کریں گے مگر قبروں کو بھول جائیں گے۔ نہیں بھول گئے ہم قبروں کو، اب تو کہاں قبر یاد آتی ہے؟ اگر کوئی قبر کی بات کرے تو اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ ارے یار چھوڑو آپ کیسی باتیں کرتے ہو، سچی بات یہ ہے دوست، اگر قبر یاد ہوتی نا تو آج معاشرے میں اتنے گناہ نہ ہوتا۔ اس لیے کہ جہاں قبریں یاد رہتی ہے وہاں گناہ نہیں ہوتے، وہاں تو نیکیاں ہوتی ہیں۔ جہاں قبریں یاد رہتی ہے قبریں یاد، وہاں پھر تصور یہ ہوتا ہے کہ سرکار جنید بغدادی بھی اگر کسی دن نائی کی دکان پر مونچھیں کٹوانے کے لیے جاتے ہیں تو نائی کی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ان کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں۔ تو نائی نے کہا حضرت ہونٹوں کو ہلانا بند کرو تاکہ مجھے کاٹوں۔ حضرت نے کہا جو کام تیرا ہے تو کرتا جا، جو کام میرا ہے مجھے کرنے دے۔ جب تک مجھے کٹتی رہی جنید بغدادی کے ہونٹ ہلتے رہے۔ جب وہ مجھے کاٹ کر کے فارغ ہو گیا جنید بغدادی اسے پیسے دے کر کے گھر آنے لگے تو اس نے پاؤں پکڑا، کہا حضرت بتاؤ نا میری کرسی پر بیٹھے بیٹھے کر کیا رہے تھے؟ فرماتے تیری کرسی پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ کہا حضرت کیوں؟ ارشاد فرماتے میں اتنی دیر بھی خدا کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہتا جتنی دیر میں میری مونچھیں پست ہو، اس لیے کہ پتہ نہیں اسی حالت میں مجھے موت آ گئی تو پھر میرا ہوگا کیا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا انتقال ہو میں قبر میں جاؤں تو اس حال میں جاؤں کہ یا تو زبان پر خدا کا ذکر جاری رہے یا مصطفیٰ کی نعت جاری رہے۔ جب قبروں کا تصور رہتا ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے۔ ہم تو بھول گئے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، قبر کے حوالے بھی ہونا ہے، مگر یاد رکھنا دوستوں سچی بات یہ ہے کہ ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی کو قبر کے حوالے ہونا ہے۔ اب ذرا سوچیں ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر قبر کہتے کسے ہی سوچیں، سوچو تو صحیح جب زمین کے اوپر کی گرمی ایسی ہے تو زمین کے اندر کی گرمی کیسی ہوگی۔ یہ کولر لگے ہیں آج، ہوائیں چل رہی ہیں، کھلا موسم ہے، لوگوں کے بیچ بیٹھے ہیں، مگر سوچو اس وقت بنے گا کیا جب نہ کوئی کولر ہوگا، نہ یہ لوگ ہوں گے، نہ کوئی نیچے دری ہوگی، نہ کوئی اوپر شامیانہ ہوگا۔ کیفیت یہ ہوگی کہ نیچے بھی قبر کی مٹی ہے اور اوپر بھی قبر کی مٹی ہے، دائیں بھی قبر کی مٹی ہے اور بائیں بھی قبر کی مٹی ہے، آگے بھی قبر کی مٹی ہے اور پیچھے بھی قبر کی مٹی ہے۔ سوچو تو صحیح اسے قبر کہتے ہیں، بھول گئے، اتنا بھی خیال نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، جبکہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ سوچو دوستو سوچو، قبر ہمارے پاپا کی کوئی کرائے کی دکان نہیں ہے، ہمارے باپ کہ جب چاہ خالی کروا دیا اور جب چاہ رہنے دے، وہ قبر ہے۔ قبر دوست سوچنا ان آنے والے جملوں کو غور سے سننا، کچھ تو ہوگا نا اس قبر میں کہ صدیق اکبر روتے ہیں، کچھ تو ہوگا نا اس قبر میں کہ عمر فاروق اعظم روتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ گالوں پر رونے کی وجہ سے نالیاں بن جاتی ہیں۔ کچھ تو ہوگا نا اس قبر میں کہ عثمان غنی روتے ہیں، عثمان غنی جن کے نکاح میں میرے نبی کی ایک نہیں 2 بیٹیاں تھیں، اور جب دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا تو میرے نبی نے فرمایا عثمان 2 ہی تھی،
ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دی، اگر 40 بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دے دیتا۔ وہ عثمان غنی، مگر جب بات قبر کی آتی ہے تو روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ آنسوؤں سے گاڑی بھیگ جاتی ہے۔ کچھ تو ہوگا نا اس قبر میں۔ سرکار مولا علی روتے ہو جس قبر کا ذکر سن کر کے، کچھ تو ہوگا نا اس قبر میں۔ بلکہ سرکار مولا علی ایک بار قبرستان گئے اور جا کر کے آپ نے قبر والوں کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد ارشاد فرمایا قبر والوں بتاؤ تمہارا حال کیا ہے، سننا غور سے۔ تو قبر سے آواز آئی علی پہلے یہ بتاؤ کہ ہمارے گھروں کا حال کیا ہے۔ تو مولا علی کہتے مت پوچھو، بڑی بے وفا ہے دنیا، بھول گئے تمہیں کوئی یاد نہیں کرتا۔ تم کہتے تھے نا بیٹا میرا ہے، بھائی میرا ہے، بھتیجا میرا ہے، بھانجا میرا ہے، کوئی نہیں ہے تیرا، سب بھول گئے تجھے۔ اور سچی بات تو یہ ہے اب تو وہ سلوک کرتے ہیں لوگ اپنے مرنے والوں کے ساتھ کہ مہینے 2 مہینے میں ایسا بھولتے ہیں جیسے اسلام کا کوئی پیدا ہی نہیں۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، اب تو کوئی اس طریقے سے، ورنہ کل تک کیفیت یہ تھی کہ اگر کسی کے یہاں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا نا تو لوگ 40 دن تک اپنے گھروں میں ٹی ویاں نہیں چلاتے۔ ہمارے بھلا پڑوسی کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے بھلا رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، یار کم سے کم ہمیں کچھ تو اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ حال تھا لوگوں کا۔ اور اب کیفیت یہ ہے کہ ادھر میت دفنا کر کے آئے اور ادھر دوسری جگہ اسی خاندان میں شادی ہے تو ادھر میت دفنائی گئی، ادھر گانا بجایا گیا، ادھر میت دفنائی گئی، ادھر ناچ کیا گیا۔ کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا۔ میں تو ہر جگہ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، دوست اگر تیرے پاس پیسہ کیا ہے، اللہ نے تجھے دیا ہے تو خود اس پیسے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اپنے لیے آخرت کا سامان خود کر کے چلا جا۔ تیرے مرنے کے بعد اگر تو یہ سوچتا ہے کہ میرے بیٹے میرے لیے کچھ کریں گے، کوئی کچھ نہیں کرتا، وہ پھر لڑیں گے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، کورٹ کچہریوں میں پہنچیں گے ان زمینوں کے لیے، اس مال کے لیے۔ اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو خود اپنے ہاتھوں سے کچھ کر کے چلا جا، ایسا کام کر خود اپنے ہاتھ سے کہ تو چلا جائے، قیامت تک تجھے قبر میں ثواب ملتا رہے۔ دیکھو یہاں پر ایک محبت والی بات پیش کروں۔ نام سنا ہوگا آپ نے ایک مسجد کا، جس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ کیا نام ہے؟ بولو تو صحیح، مسجد، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ حضور کی مسجد کا نام آیا نا بھائی، کیا نام ہے؟ مسجد نبوی، سبحان اللہ۔ وہ کیسی پاکیزہ مسجد تھی کہ جس مسجد کی تعمیر میں پتھر اٹھا کر کے خود میرے آقا لا رہے تھے، سبحان اللہ، کیسی پیاری مسجد تھی۔ جس مسجد میں نماز پڑھنے پر ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر، سبحان اللہ، وہ مسجد نبوی۔ مگر سچ بتانا دوستو، اس مسجد کی زمین کس نے دی تھی؟ مسجد نبوی کے لیے زمین حضور کی بارگاہ میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے پیش کی تھی، سبحان اللہ۔ اس نے پیش کی جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب آپ سوچنا، آج کے تقریباً 1450 سال پہلے، 14 سال پہلے نہیں، 1400 سال پہلے تقریباً جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے مسجد نبوی کی زمین پیش کی، اور اس مسجد میں نماز میرے نبی نے پڑھائی، اس مسجد میں نماز صدیق اکبر نے پڑھائی، اس مسجد میں نماز عمر فاروق اعظم نے پڑھائی، اس مسجد میں نماز سرکار عثمان غنی نے پڑھائی، اس مسجد میں نماز سرکار مولا علی نے پڑھائی،
اس مسجد میں نماز صحابہ نے پڑھی، تابعین نے پڑھی، تبع تابعین نے پڑھی، ولیوں نے پڑھی، غوثوں نے، قطب نے، ابدال نے، سب نے پڑھی، اب تک لوگ پڑھ رہے ہیں، قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ کتنا عظیم کام کیا صدیق اکبر نے، اللہ اکبر، کہ کب سے لوگ نماز پڑھتے آ رہے ہیں اور کب تک پڑھتے رہیں گے۔ ان ساروں کی نمازوں کا ثواب جہاں ان ساروں کو ملے گا، ان سب کے برابر اللہ ثواب صدیق اکبر کو عطا فرمائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ بہت نبیوں کی نمازوں کا ثواب، سبحان اللہ، صحابہ کی نمازوں کا ثواب، صدیقوں کی نمازوں کا ثواب، ولیوں کی، غوثوں کی، قطبوں کی، ابدالوں کی، ساروں کی نمازوں کا ثواب جہاں ان ساروں کو مل رہا ہے وہاں پر ابو بکر صدیق کو بھی ملے گا۔ تو اگر دولت دی اللہ نے ایسا کوئی کام کر کے چلے جاؤ، اولاد قبر پر آئے یا نہ آئے، وہ کام آپ کو قبر میں فائدہ پہنچاتا، ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، سرکار مولا علی قبرستان گئے، بس بات پوری کر رہا ہوں۔ تو قبر سے آواز آئی، علی پہلے یہ بتاؤ نا ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ تو مولا علی نے کہا بڑی بے وفا ہے دنیا، بھول گئے تمہیں، کوئی یاد نہیں کرتا۔ تو سرکار مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، اب تم ہی بتاؤ کہ تمہارا حال قبروں میں کیا ہے۔ کیا کہا؟ اب تم ہی بتاؤ کہ تمہارا حال قبروں میں کیا ہے۔ تو سننا غور سے، قبر سے آواز آئی، علی کچھ مت پوچھو، کیفیت یہ ہے ہمارا کفن پھاڑ دیا گیا، ہماری آنکھیں بہہ کر کے باہر نکل گئی، سر سے بال چڑھ گئے، ہڈیوں سے گوشت اتر گیا، اور علی قبر میں ہمارا پیٹ پھٹ گیا ہے، جس کی بنیاد پر ایسی بدبو پیدا ہوئی ہے کہ اگر ہمیں قیامت تک اور عذاب نہ دیا جائے تو یہی ہمارے لیے دردناک ہے۔ اسے قبر کہتے ہیں، دوست تو کس چکر میں لگا ہے؟ اس لیے قبر کی تیاری کرو، وقت برباد نہ کرو۔ دیکھو یہ دنیا کا مکان ہے، یہ دنیا کا محل ہے، اس سے تو ہر کسی کو پیار ہے، ہر کسی کو محبت۔ میں یہ نہیں کہتا مکان مت بناؤ، بناؤ، یہ بھی زندگی کی ضرورت ہے، مگر اس مکان کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کرنے والے اس مکان کے لیے بھی تو کچھ کر۔ زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تو کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھے، مدینے والے پر درود پڑھ، اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار، حضور کی سنتوں پر عمل کر، قرآن کی تلاوت کر۔ اس لیے کہ اس مکان کی تیاری سیمنٹ سے، ماربل سے، لائٹ سے، رنگ و روغن سے ہوتی ہے، اور اس مکان یعنی قبر کی تیاری نمازوں سے ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے، مدینے والے پر درود پڑھنے سے ہوتی ہے۔ مت کرو اپنے وقت کو ضائع، وقت کو برباد مت کرو۔ اور بالخصوص میں اپنے جوانوں سے گزارش کروں گا، جوانوں، جوانی بڑی قیمتی ہے، چلی جائے گی پھر پلٹ کر کے نہیں آئے گی۔ ابھی میں بزرگ کی ایک روایت پڑھ رہا تھا، بڑی پیاری روایت، سننا۔ ہوتا کیا ہے کہ بڑھاپے کے اندر کمر جھک جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ کمر جھک جاتی ہے نا۔ تو ایک بزرگ ہاتھ میں ڈنڈا لے کر کمر جھکائے چل رہے تھے، تو کچھ جوان بیٹھے تھے سامنے، تو ان کو مسخری سوچی، ہنسی مذاق سوچی، تو انہوں نے کہا بابا جی گردن جھکا کر کے کیا ڈھونڈ رہے ہو، کمر جھکا کر۔ اب حالانکہ بات تو غصے والی تھی، مگر بابا جی نے صبر کیا اور جواب ایسا دیا کہ سننے والے غور و فکر کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بابا جی کہتے کمر جھکا کر کے اپنی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ کیا کر رہا ہوں؟ تو ان جوانوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو، جوانی بھی کوئی ڈھونڈی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا اصل بات یہ ہے غفلت میں جوانی گزر گئی، کچھ نہیں،
آج اس کی اہمیت کا احساس ہو رہا ہے۔ تو اس احساس کو میں جوانی کے ڈھونڈنے سے تعبیر کر رہا ہوں۔ اور پھر ان بزرگ نے جوانوں سے کہا جوانوں آج تمہارے پاس جوانی ہے، قدر کر لو اس جوانی کی، ورنہ جوانی چلی گئی تو جس طرح آج میں ڈھونڈ رہا ہوں کل تم بھی ڈھونڈو گے، مگر بعد میں پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جوانی اس لیے نہیں کہ تو گانے سنے، یہ جوانی اس لیے نہیں کہ تو فلمیں دیکھے، یہ جوانی اس لیے نہیں کہ تو راتوں کی تنہائیوں میں موبائلوں پر گناہ کرے، یہ جوانی اس لیے نہیں کہ تو اللہ رسول کو ناراض کرے۔ جوانی اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اس جوانی کو مصطفیٰ کی سنتوں کے مطابق گزارے، انشاءاللہ تیری دنیا بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جو لوگ گناہ کر کے دنیا سے جاتے ہیں پھر قبروں میں پوٹیاں سڑ جاتی ہیں، لیکن جو نیکیاں کر کے جاتے ہیں، حضور کی سنتوں پر عمل کر کے جاتے ہیں، نمازوں کا تحفہ لے کر کے جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت لے کر کے جاتے ہیں، مدینے والے پر درود پڑھ کر کے جاتے ہیں، پھر اللہ وہ برکتیں عطا فرماتا ہے کہ 300 سال کے بعد بھی اگر قبریں کھلتی ہیں تو دنیا والے یہ دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں یار اس بزرگ کو 300 سال پہلے دفنایا، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 300 سال کے بعد بھی اس بزرگ کا بدن بھی سلامت ہے، اس کا کفن بھی سلامت ہے۔ یہ برکتیں اللہ کا فرماتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تو نیکیاں کر۔ کئی ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اصل چیز یہ ہے عمل کیا جائے، ان کو اپنی زندگیوں میں اتارو، اللہ عمل کی توفیق دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لیں سارے لوگ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔